أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وزع للناس الذي ببقعة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ مولانا و صدق رسول ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چند ہی دن پہلے ہم نے عید القربان منائی، جس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، اور حج کے ایام متبرکہ بھی ابھی چل رہے تھے۔ لوگوں نے حج کا عظیم فریضہ ادا کیا۔ آج کا درس جو ہے اسی نسبت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 فرما رہا ہے کہ جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی عبادت کے لیے، وہ مکہ میں بنایا گیا، جو بڑا ہی مبارک ہے، بڑا مبارک مقام ہے، بڑی مبارک جگہ ہے، اور وہ جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ فی آیات بینات، اس مقام پر بہت ہی واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر میں یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں، ان لوگوں کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کرے یا ناشکری کرے تو اللہ تمام عالموں سے بے نیاز ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے مل کے اس خانہ کعبہ کو بنایا ہے۔ اور اس کو بکہ بھی کہتے ہیں، اس کو مکہ بھی کہتے ہیں، ام القریٰ بھی کہتے ہیں، اور بلد الامین بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے نام ہیں مکہ مکرمہ کے۔ تو اب بکہ بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ زجاج نے کہا ہے کہ یہ اصل میں بک سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے کہ یعنی جس سے روکا جائے، یعنی جس کی طرف لوگوں کو جانے سے روکا جائے، یعنی ایسا جیسے کوئی ازدحام ہو، بہت سارے لوگ ہوں اور وہاں پر جگہ ہی نہ ہو، اتنی زیادہ وہاں پر لوگوں کی کثرتی تعداد جمع ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک معنی اس کے بیان کیے گئے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے طبقہ اینا کے جبابرہ ایتنا تدقہ، یعنی جو جابر لوگ ہوتے ہیں ان کی گردنوں کو جھکانے والی جگہ، کیونکہ جو لوگ بھی اس گھر کو نقصان پہنچانے کی جگہ کا ارادہ کریں تو اللہ ان کو برباد کرتا ہے، ان کو تباہ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے گردنوں کو جھکانے والی جگہ ہے یہ، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اس کے بارے میں کوئی برا ارادہ رکھتے ہوں۔ جیسے ہم ابرہہ کا انجام دیکھتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ابابیل کے ذریعے سے برباد کر دیا، اور اس کا نام نشان مل گیا، اس کے ہاتھی مر گئے،
اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اصل میں جو جبر کرنے والے لوگ ہیں ان کی نخوت کو مٹانے والی جگہ ہے، اس لیے اس کو بقا کہا گیا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اور بھی اس معاملے میں باتیں کی ہے، تو اور بھی نام ہے اس کے، اور خاص طور سے اس کا نام جو ہے مکہ مکرمہ ہے بقا کے علاوہ، اور یہ بہت ہی اہم مقام ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگوں نے بیان کی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا ہے، خانہ کعبہ موجود ہے۔ اور یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ بقا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور ارد گرد جو اس کے ہے، اور جو مکہ کے ارد گرد علاقے ہیں ان سب کو بقا کہا جائے گا، اور جو اس سے تھوڑا آس پاس بھی علاقے ان کو بھی بقا کہا جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ مسجد ہے اور خانہ کعبہ ہے دونوں۔ اور مکہ جو ہے یہ اس پورے حرم کو کہتے ہیں، اس میں مسجد بھی آ جاتی ہے اس میں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یعنی خانہ کعبہ وہ بھی آ جاتا ہے، اور پورا حرم کا علاقہ اس میں آ جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں بقا ہی مکہ ہے، اور اس کو بقا بھی کہتے ہیں اور مکہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ علماء کرام نے اس کے وجہ تسمیہ کی بات کی ہے کہ خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے اس جگہ کو بقا کیوں کہتے ہیں اور مکہ کیوں کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا مبارکن، یہ مبارک ہے یعنی اس میں بہت زیادہ خیر ہے اور اس میں بہت زیادہ نفع ہے، یعنی یہ وہ ایک ایسا مقام ہے جس کو لوگوں کے لیے قیام گاہ بنایا گیا ہے، اور جو آدمی بھی وہاں پر رہتا ہے اس کو برکت حاصل ہو جاتی ہے، یا جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کو برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ ایک نماز کے لیے جو ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح سے جو بھی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو کہیں گنا اس کا ثواب ملتا ہے انسان کو۔ اور یہ بھی ہے کہ جو نیکیاں ہے وہ بھی بڑھائی جاتی ہے وہاں پر، اور جو آدمی بھی اس خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی برکت ہے۔ اور خوداً جو اس کو کہا گیا ہے کہ یہاں پر اللہ کی طرف سے جو ہے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، اور یہ ہدایت جو ہے اس ہدایت کے بارے میں لوگوں نے 4 اقوال بیان کیے ہیں۔ تو یعنی پہلا جو بیان کیا لوگوں نے کہ یہاں پر جو ہے کعبہ ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہدایت کا معنی رحمت ہے، یہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر لوگوں کو صلاح اور اچھائی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بھی آدمی خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، حج کی زیارت کا ارادہ حج ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا حال درست ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا اقوال یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہدایت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یعنی یہاں پر بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں جن کی طرف لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، مثلا مقام ابراہیم ہے، جو ہے صفا و مروہ ہے، اور بہت ساری ایسی باقی نشانیاں ہیں۔ تو یہ اس کو کہا گیا۔ پھر جو فرمایا گیا کہ یہ تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، اور ملائکہ کے لیے بھی، یعنی خانہ کعبہ میں سب لوگوں کے لیے جو ہے رحمت ہے، خدا ہدایت ہے، اور یا یہ مبارک ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں میں ہیں یا جنوں میں ہیں یا ملائکہ میں سے ہے، کیونکہ وہ سب لوگ اس کی طواف کرتے ہیں، اور سب مخلوقات جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور وہاں کی برکات سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو بیان کیا گیا آیات بینات، یعنی اس میں آیات بینات ہے۔ تو آیات بینات سے مراد کیا ہے؟ یعنی ظاہری دلیلیں بھی ہے اور باطنی دلیلیں بھی ہے، کیونکہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کی عظمت اور شرف میں اضافہ فرمایا ہے، اور اس میں جو ایک بہت بڑی نشانی اللہ کی ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیٹھ کے اور وہاں قدم رکھ کے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کیا۔ اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم جو ہے یہ ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنانے کے وقت اپنا قدم مبارک رکھا تھا، اور وہاں سے ہی اس کعبہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیا تھا۔
اور اس کی دیواریں اٹھانا شروع کیا تھا اور اس کی تعمیر کا مرحلہ شروع کیا تھا. تو اس طرح سے جو ہے چونکہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے تھے، اس لیے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. یعنی وہ جگہ جہاں پر قیام کیا تھا، جہاں پر قدم رنجا ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے ساتھ مدد کی تھی ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اور پھر ان قدموں کے نشانات وہاں پر قائم ہو گئے تھے، اور وہ قدموں کے نشانات آج تک موجود ہے، حالانکہ اتنا زیادہ زمانہ گزر چکا ہے. کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک آیات ہے، اللہ نے ان قدموں کے نشانوں کو باقی رکھا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی کا کام انجام دے سکے. حج البیت کا مطلب کیا ہے؟ حج کہتے ہیں اصل میں عربی میں قصد کرنے کو، ارادہ کرنے کو. اور خلیل نے کہا ہے کہ یعنی آدمی جو ہے اس خانہ کعبہ کی بار بار آدمی ارادہ کرتا ہے اور وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا دل جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ارادہ انسان کرتا ہے. اور اس کے بارے میں دو باتیں اور بیان کی گئی ہے، یا تو یہ کثرہ کے ساتھ ہوگا یا فتح کے ساتھ ہوگا. اور اصطلاح کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیت الحرام کی زیارت کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور ان مخصوص اعمال کے ساتھ جو ہمیں انجام دینے ہیں حج کے سلسلے میں. اور اسی طرح سے جو ہے ہمیں وہ اسلام کے جو باقی ارکان حج کے لیے مناسک ہے ان کا ارادہ کرنا، ان کے لیے قصد کرنا اور ان کو پورا کرنے کا عزم ظاہر کرنا. تو اسی لیے اس کو حج کہتے ہیں کہ آدمی ان تمام چیزوں کا ارادہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ان آیتوں میں خانہ کعبہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور حج کے لوگوں پر فرض ہونے کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کعبہ وہ مقام ہے جس کو پہلی بار لوگوں کے لیے مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا، یعنی خانہ کعبہ، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور وہ جو مناسک حج ادا کریں اور اس گھر کا طواف کریں، نماز پڑھیں اس کی طرف اور اعتکاف کریں وہاں پر بیٹھ کے. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس گھر میں جو ہے بہت زیادہ خیر ہے اور بہت بڑی عظمت ہے اس گھر کی. یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا قصد کریں گے، ارادہ کریں گے حج کے لیے یا جو ہے عمرہ کے لیے. اور اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ انسانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسانوں کی جتنے بھی نیکیاں ہیں ان میں اضافہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح کی ہزاروں برکتیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے میں مضمر ہے، اور حج کی برکات کا کوئی شمار ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مقام جو ہے یعنی خانہ کعبہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یا یہ ہدایت ہے، کیونکہ وہیں پر جو ہے خانہ کعبہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے قبلہ بنایا ہے، اور وہ ان کے لیے رحمت کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے. اور اس میں بڑی بڑی خوبصورت آیتیں ہیں اور نشانیاں ہیں اللہ کی جو بہت ہی ظاہر ہے، اور خاص طور سے ان میں مقام ابراہیم اور باطنی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں. اور یہ مقام ابراہیم جو ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے قدم مبارک رکھ کے جو ہے اس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی تھی. تو یہ ایک ظاہری جو ہے آیت ہے اللہ کی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ بیت الحرام جو ہے وہ مقام ہے جہاں لوگوں کو امن ملتا ہے، اور اس کو جو ہے اس لیے کہا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جو لوگوں کے لیے امن کا باعث، جو لوگوں کے لیے راحت اور سلامتی کا باعث. اور وہاں کسی قسم کا خون خرابہ اور کسی قسم کا جھگڑا جو ہے نہیں ہو سکتا ہے، اور کسی قسم کا فساد وہاں پر قائم نہیں ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے اس کو کہا گیا کہ یہ جو ہے بہت ہی محترم مقام ہے، یہ بیت الحرام ہے. اور جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے اس کو امان مل جاتی ہے، وہ تمام قسم کی جو ہے پریشانیوں سے اور تمام قسم کی دھمکیوں سے اور تمام قسم کی خون ریزیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر حج جو ہے فرض کیا گیا ہے، اور یہ اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس آدمی کے پاس خانہ کعبہ تک پہنچنے کے لیے پیسہ ہے، وسائل ہے، صحت اس کی اچھی ہے، اس کے لیے فرض بن گیا ہے جو حج کرنا. اور استطاعت سے مراد کیا ہے؟ یعنی زاد و راحلہ،
جس کے پاس جو ہے خرچہ ہو جانے کے لیے اور وہاں رہنے کے لیے حج کے دنوں کے لیے، تو اس پہ جو ہے حج فرض ہو گیا ہے۔ اور اس معاملے میں علماء کرام نے بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں، اور یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی حج کا انکار کرتا ہے تو اس نے کفر کیا ہے، اور اللہ جو ہے تمام عالمین سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور یہ جو حج لوگ کرتے ہیں یہ اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام کائنات سے، تمام دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام دنیا کے لوگ اس کے محتاج ہے۔ اور جو لوگ حج کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اور اس سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ان کو بہت ساری برکات اور حسنات حاصل ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ جو آدمی حج کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے حج کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرم کو جو ہے امن کا گہوارہ بنا دیا ہے، اور یہ ایسا مقام ہے کہ اس کی وجہ سے ہی تمام اور خدا اللہ کے گھروں کی نسبت قائم ہو گئی ہے، اور یہ وہ پہلا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، یا اس کو اسی مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اور کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو، جو پہلے بالکل بے آب و گیا اور وہاں پر ایک صحرا کا سا سما تھا، لیکن خانہ کعبہ کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے آباد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہر قسم کی نعمتوں کو پہنچانے کا اہتمام فرمایا، اور لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں، یعنی فوج در فوج ہر زمانے میں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، اور ان کے چہروں پہ غبار بھی ہوتا تھا، بالوں پہ بھی غبار ہوتا تھا، اور وہ اللہ کے پاس جو ہے روتے گڑ گڑاتے ہوئے حاضر ہو جاتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ تو یہ کلمات دہراتے ہوئے اور یہ تسبیح و تحلیل کے کلمات بیان کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پوچھتے رہے ہیں ہر زمانے میں، اور وہ جو ہے تحلیل بھی کرتے ہیں، تکبیر بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور جس طرح کے جو ہے مناسک حج کا حکم دیا گیا ہے ان پہ عمل کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، میری طرف سے حج کے بارے میں احکام حاصل کرو، طریقے حاصل کرو۔ تو اس طرح سے لوگ حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے اونٹنیوں پر بھی آتے ہیں، اور باقی جو مختلف سواریاں ہیں ان پہ سوار ہو کے آ جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی جگہوں سے بھی آتی ہیں کہ جو بالکل گاٹھیا ہوتی ہے، دنیا کے جو مختلف جو ہے بالکل سمجھو بے سر و سامانی کی حالت میں بھی لوگ آ جاتے ہیں، اور سر و سامان کے ساتھ بھی لوگ آ جاتے ہیں، غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں، امیر لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آس پاس کے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے سے، یہاں تک کہ گفاؤں تک سے بھی لوگ وہاں تک آ جاتے ہیں، اور اس گھر کا طواف فرماتے ہیں، اور اس گھر کا جو ہے ارادہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے حج کا فریضہ اور عمرہ ادا کرتے ہیں، عمرہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور مکہ مکرمہ کے جیسے پہلے کہا میں نے کہ اس کے بہت سارے نام ہیں، ایک تو بیت العتیق بھی ہے، یعنی آزاد گھر، جہاں پر ہر آدمی آزاد ہو جاتا ہے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں رہتی ہے، اور اس کا بکہ نام بھی ہے، اور مکہ بھی ہے، اور بیت الحرام بھی ہے، اور بلد الامین بھی ہے، اور ام القریٰ بھی ہے، اور قادس بھی ہے، اور خاتمتن بھی ہے، اور راسن بھی ہے، بلدتن بھی ہے، کعبہ بھی ہے، اور باقی اور نام بھی ہیں، بہت سارے نام ہیں حج اس کے جو ہے مکہ کے۔ اور حج جو ہے یہ اصل میں 90 سال میں ہجرت کے فرض ہوا ہے، اور یہ اکثر علماء کا قول اس سلسلے میں یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جو ہے لوگوں کو حج کرائے اس سال، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں سال جو ہے ہجرت کے بعد خود حج فرمایا اور لوگوں کو حج کروایا، اور اس لیے اس کو جو ہے اس سال کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، کہ یعنی یہ وہ سال ہے جو آخری جو ہے حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں پر خطبہ حجۃ الوداع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے خطاب فرمایا تھا وہاں پر، اور ان کو بہت ساری ایسی باتوں کا حکم دیا تھا جو قیامت تک کے لیے جو ہے ہدایات ہے تمام دنیا کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سال جو ہے 10ویں سال تقریباً 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے،
اور حج جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے بھی، سنت سے بھی اور اجماع سے بھی جو ہے فرض ثابت ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس استطاعت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ لوگوں کے لیے جو ہے اس گھر کا حج کرنا جو ہے ان کے لیے لازمی ہے، ان کے لیے فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُذِنَ فِي النَّاسِ، یعنی آپ یا رسول اللہ آپ جو ہے لوگوں کو حکم دے دیجیے حج کے لیے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، کہ لوگ جو ہے مختلف جگہوں سے اور گھاٹیوں سے بھی آ جائیں گے، اور اونٹیوں پہ سوار ہو کر اور اونٹوں پہ سوار ہو کر اور مختلف ذرائع وسائل اور ابلاغ اور ذرائع رسائل استعمال کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے، اور جو ہے بہت ہی تنگ گھاٹیوں سے بھی لوگ نکل کے حج کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ اور احادیث بھی بہت ساری کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہے حج کے بارے میں، حج کے ذکر کے بارے میں۔ ان میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور جس کہ اس میں فرمایا گیا کہ جس آدمی نے حج کیا اور وہاں پر کوئی بدگوئی نہیں کی اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا ہے، تو جب وہ واپس آئے گا حج کر کے تو وہ ایسا آئے گا جیسے کہ وہ ماں کی پیٹ سے نیا نیا پیدا ہوا ہے، یعنی بالکل گناہوں کے بغیر اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اس طرح سے جیسے کسی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ وضاحت کے ساتھ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور جس کا ہو، یعنی اس کا قبول حج ہو گیا، اس کا اجر جو ہے، اس کا ثواب جو ہے صرف جنت ہے، یعنی جس کا حج قبول ہو گیا تو وہ بالکل بے دریغ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کو بھی بخاری اور مسلم نے جو ہے روایت کیا ہے اس حدیث کو بھی۔ اور انہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ حج کرنے والے ہوتے ہیں اور جو عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے جو ہے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور ان کی مغفرت فرمائی۔ تو یہ ابن ماجہ نے اس کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرتے رہو، اور جو آدمی حج اور عمرہ کرتا رہے گا اس کے گناہ اور اس کی غربت اس طرح سے دور ہو جائے گی جیسے کیر جو ہے وہ لوہے کے زنگ کو دور کرتا ہے، اور اسی طرح سے سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے، یعنی انسان جو اگر بار بار حج کرے گا، بار بار جو ہے عمرہ کرے گا، تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اس کی غریبی بھی دور ہو جائے گی۔ اس کا وعدہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بار بار حج کرنے کی کوشش اور عمرہ کرنے کی کوشش کرو جس کے پاس طاقت ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ انسان کو حج کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی اس چیز کا یہ بھی جہاد کی طرح ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب تم حج کے لیے تیاری کرو تو یہ سمجھو کہ جیسے تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تیاری کر رہا ہو، تو یعنی اس کا مقام اتنا زیادہ ہے، یعنی ایسا کہ یعنی جب آپ یعنی یہ بھی وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب مسلمان جو ہے جنگ سے فارغ ہو جائیں اس زمانے میں تو ان کو پھر حج کا اہتمام کرنا چاہیے اور عمرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یعنی اتنا زیادہ اس پہ زور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیا ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اور اصل میں حج کیا ہے؟ حج جو ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری مشقت ہوتی ہیں بدن پر بھی، اور انسان کو اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، صحیح بھی کرنی پڑتی ہیں، دوڑ دھوپ بھی کرنی پڑتی ہے، اور پھر جو ہے رمی جمار بھی کرنا پڑتا ہے، مزدلفہ میں بھی ٹھہرنا ہوتا ہے، عرفات کی طرف جانا ہوتا ہے، منی کی طرف جانا ہوتا ہے، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح سے بہت سارے ایسے اعمال انجام دینے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ محنت اور مشقت کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ غیب پر ایمان کا بھی ایک باعث بنتا ہے، اور اللہ کے احکام کی پیروی، اور پھر تلبیہ کہنا، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور گڑ گڑانا، اور اس طرح سے جو ہے
بہت سارے ایسے اعمال کرنے پڑتے ہیں کہ جہاں پر انسان کے نفس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں بہت سارے منافع لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں جو ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، اور یہ وہ خاص مہینے ہوتے ہیں، خاص دن ہوتے ہیں جن میں جو ہے لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، حالانکہ عمرہ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، حج کے لیے ایک خاص زمانہ ہوتا ہے، خاص دن ہوتے ہیں، مہینے نہیں ہوتے، مہینہ تو ہوتا ہے یہ ذی الحج کا، اور اس کے علاوہ کچھ دن ہوتے ہیں، مخصوص 5 دن زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں جو کہ معلومات ہیں، جو لوگوں کو معلوم ہے، اور حج جو ہے اس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عالمی اجتماع ہو جاتا ہے، اور وہاں پر وہ اپنے رب کے سامنے سب دعا گو ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان اخوت اور برادری اور بھائی چارگی کا ایک ایسا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ انسانوں کو اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے تربیت دینے والا ایک بہت بڑا عالمی اجتماع ہوتا ہے، اور یہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے احکام کو جو ہے اپنی زندگی میں عملانے پر کاربند ہو جاتے ہیں، اور شیطان پہ جو ہے کنکریاں مارتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے قربانی کرتے ہیں بھیڑ بکریوں کی، اور جو بھی ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اونٹ وغیرہ کی بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور پھر سعی کرتے ہیں صفا و مروہ کی، اور یہ سب اعمال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں، اور اس دعوت کی تعمیل میں کرتے ہیں جو اللہ نے لوگوں کے درمیان جو ہے پیش کی تھی کہ آپ سب لوگ حج کے لیے جاؤ، اور لوگوں پر حج فرض ہے، اور جو بھی اس کے لیے طاقت رکھتا ہے، تو اللہ نے آواز دے دی، اللہ نے جو ہے بلایا، تو لوگ آ گئے اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اور لبیک کہتے ہوئے۔ تو وہ کہتے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک لا شریک لک۔ تو یعنی اس طرح سے یہ تلبیہ کرتے ہوئے حج کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے عمل بہترین کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ پر ایمان لانا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد فرمایا کہ حج مبرور، یعنی وہ حج جو مقبول ہو گیا ہو، اللہ نے اس کو قبول کیا ہو۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس میں کوئی بدگوئی نہیں کی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی فحش کام نہیں کیا، وہ ایسے آیا جیسے کہ بالکل وہ ماں کی پیٹ سے نیا جنا ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے حج کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی آدمی حج نہیں کرتا ہے تو اس کو بہت ساری دھمکیاں دی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ ان مسلمانوں کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے جن کے پاس خانہ کعبہ تک پہنچنے کے وسائل ہے، مکہ تک جانے کے وسائل ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی وہ اتنے توانا ہے کہ وہ وہاں کا جو ہے سفر بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اخراجات بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے حج فرض ہے، اور پھر جن لوگوں کو یہ حج فرض ہوتا ہے وہ طواف وغیرہ کرتے ہیں، اور جو باقی مناسک حج ان کو ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب آدمی مکہ تشریف لے جائے اور حج کے لیے جائے تو مدینہ بھی ضرور جاتا ہے، اور وہاں جو ہے مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے اس کو اتنے سارے ثواب حاصل ہو جاتے ہیں، اور دینی اور دنیائی تمام جتنے بھی منافع ہو سکتے ہیں وہ اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جب حج سے واپس لوٹتا ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہم سب لوگوں کو حج کرنے کی توفیق دے، ہمارے پاس ایسے وسائل ہمارے لیے پیدا کرے تاکہ ہم بار بار حج کر سکیں، عمرہ ادا کر سکیں، اور جو لوگوں نے حج کیا اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ان نے جو پوری دنیا کے لیے وہاں دعائیں کی ہے ان کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔